بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. پڑھی. الوضوء من غير حدث وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يكن. الوضوء من غیر حدث نور على نور وفیہ فضیلۃ وعشر حسنات، جیسے بتایا تھا. وضوء علی الوضوء ابتدا میں مامور بھی تھا، پھر منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ پر مسواک رکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں، فتح مکہ میں مختلف نماز ایک وضو کے ساتھ پڑھی. یا دوسری توجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے استحباباً. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں متعدد نمازوں کو ایک وضو کے ساتھ پڑھا، خوفا من الوجوب، کہ کہیں یہ لازم نہ ہو جائے. خندق میں، خیبر میں، فتح مکہ میں متعدد صلوات کو ایک وضو سے پڑھا. پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر پہلی وضو سے یا مجلس بدل جائے یا ایسا کام کرے جو وضو پر موقوف ہے تو وضو علی الوضو نور علی نور ہے، اور اگر خواہ مخواہ پانی بہاتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. پہلی روایت میں یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. تم کیا کرتے ہو؟ وضو کافی ہے جب تک حدث نہ ہو. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن نعمان. حدیث گزری ہے. قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا كنا بالصحباء. کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رد الشمس کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو علامہ ابن تیمیہ بالکل نہیں مانتے، اور امام طحاوی نے اس کی اسانید کو ذکر کیا، اور ہم بیان کرتے تھے کہ طحاوی نے اس کی تصحیح کی ہے، لیکن مشکل الآثار کی مراجعت سے پتہ چلا کہ تصحیح نہیں کی ہے، صرف حدیث کو ذکر کیا ہے. ھذا حدیث صحیح نہیں کہا. صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر. کس طرف دیکھتے ہو ولی عہد؟ فلما صلی دعا بالاطعمۃ، کھانا لاؤ، فلم یعط الا بالسویق فاکلنا وشربنا. ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ كما مر. باب من الكبائر الا يستتر من بوله. یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ بول سے نہ بچے. لا یستتر، اس کا ایک مطلب ہے لا یجتنب، نہ بچے. یا لا یستتر متعدی کے معنی میں ہے لا یستر نفسہ و بدنہ، لا یستر بدنہ و جسدہ من بولہ،
کہ وہ اپنے بدن اور اپنے کپڑے کو نہیں بچاتا ہو پیشاب سے. یہ کبائر میں سے ہیں. ما قبل میں یہ بیان کیا البول حدث، اب یہ بیان کرتے ہیں البول نجس. حدث بھی ہے نجس بھی ہے. مصنف بظاہر امام احمد امام مالک کی طرف مائل ہے، جو کہتے ہیں کہ ماکول اللحم کا پیشاب اور ماکول اللحم کا پاخانہ پاک ہے. امام ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک ناپاک اور نجس ہے. عرنیین کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں امام احمد اور مالک، اس لیے کہ انہوں نے پیشاب کولا پیا تھا. احناف اور شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ بطور دوا، بطور علاج، کیونکہ ان کے لیے یہ علاج متعین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مرابض الغنم میں نماز پڑھو جہاں بھیڑ بکریاں کا باڑا ہو. اس کا جواب یہ ہے، یہ تو آیا ہے کہ باڑے میں نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں آیا کہ پیشاب کے اوپر پڑھو. اور اگر یہ دلیل بن جائے تو پھر تو یہ روایت ہے کہ معاتن الابل میں مت پڑھو، اونٹ کے باڑے میں، تو پھر چاہیے کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہو جائے، حالانکہ وہ تو آپ کے نزدیک پاک ہے. تو اس کا تعلق شرارت کرنے نہ کرنے کے ساتھ ہے، کیونکہ بھیڑ بکریاں شرارت نہیں کرتی، اس لیے وہاں پاک جگہ میں نماز پڑھو. کیونکہ اونٹوں میں شرارت بھی ہے اور اونٹ اونچا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز شروع کرو اور قریب میں اونٹ کھڑا ہے، اوپر سے سپرے کرنا شروع کرے، تو پھر کیا کرو گی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے گوشت کے کھانے سے منع کیا، یعنی وہ جانور جو جانور گندگی کھاتا ہو تو اس کا گوشت ممنوع ہے. معلوم ہوا کہ جو وہ کھاتا ہے وہ بھی نجس ہے، نجس کے نتیجے میں وہ ممنوع ہے. اور اکثر عذاب القبر من البول، عذاب قبر کا زیادہ حصہ پیشاب کی وجہ سے ہے. یہ بول عام ہے، معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا بول ہو. استنزہوا من البول، یہ بھی من البول آیا ہے. اور احناف کہتے ہیں کہ جو بولی ہی آیا ہے وہ خاص ہے، من البول آیا ہے یہ عام ہے. تو دونوں کو تسلیم کرو، بولی ہی بھی نجس ہے اور البول بھی نجس ہے. یا یہ کہا جائے کہ من بول ہی اور من البول میں البول زیادت راوی ہے، اس لیے کہ البول کا مطلب ہر قسم کا بول، اور زیادت راوی مقبول ہے، تو راوی کی زیادت یہ ہے کہ ہر قسم کا پیشاب نجس ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ من بول ہی میں انسان کا بول مراد ہے، من بول ہی اپنا بول مراد ہے، تو پھر اگر کوئی کہے اگر اپنا بول نہیں دوسرے آدمی کا بول ہے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ من بول ہی ہے، من بول الغیر نہیں. جیسے بول الغیر نجس ہے، بول ہی نجس ہے، اسی طرح ہر قسم کا بول نجس ہے.
اسی میں احتیاط بھی ہے، یہی زیادت ثقہ ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ جب چیز متغیر ہو جائے بدبو کی طرف تو نجس، جب چیز متغیر ہو جائے خوشبو کی طرف تو پاک۔ تو خون جب متغیر ہو کر کے مشک بن گیا، مشک تو پاک۔ کھانا پینا جو آدمی کھاتا ہو یا حیوان کھاتا ہو جب متغیر ہو کر کے بدبودار بن گیا تو نجس۔ اور پہلے گزرا ہے وَأَلْقَى الرَّوْسَةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روس کو ڈال دیا کہ یہ نجس ہے، رجسن۔ اور روس اس کو کہتے ہیں کہ جو حیوان کا فضلہ ہو، حیوان کا فضلہ، أَلْقَى الرَّوْسَةَ، اس کو ڈال دیا۔ بعد میں دوسری جگہ پر یہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں طبعاً آیا۔ وہاں خلاصہ بیان کریں گے کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اب یہاں من الکبائر فرمایا، اور کبائر کبیرتن کی جمع ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف شریعت میں صراحت کے ساتھ نہیں، تاکہ ہر گناہ سے آدمی بچے اور اس کو کبیرہ سمجھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو چھپایا ہے کہ کون سا نام ہے جس کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، تاکہ ہر ایک اسم کو اسم اعظم سمجھے اور اللہ کے نام کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لے۔ یا جیسے ساعت اجابت کو چھپایا ہے جمعہ میں، تاکہ ہر ساعت میں دعا کرے۔ لیلۃ القدر کو چھپایا ہے رمضان میں، تاکہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھے۔ اسی طرح کبیرہ کی تعریف نہیں کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کل ما نہى اللہ عنہ فہو کبیرۃ، ہر منہی کبیرہ ہے۔ اسنادہ منقطع، ابن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گناہ کبیرہ ہے۔ جمہور اور عام علماء فرماتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم صحیح ہے، بعض کبائر ہے، بعض صغائر ہے۔ الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم، کبائر کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ کبیرہ کبیرہ ہے، صغیرہ کبیرہ ہے، کبیرہ کبیرہ ہے، صغیرہ صغیرہ ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، معلوم ہوا کہ تقسیم صحیح ہے۔ اور وَكُلُّ صغیر و کبیر مستطر، ہاں شریعت نے 7 کبائر کو بیان کیا، وہ بڑے بڑے کبائر ہیں۔ شرک ہے حدیث میں، سحر ہے، اکل مال الیتیم ہے، اکل الربا ہے، الفرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا، قذف المحصنات، یہ تو 6 ہو گئے شاید۔ شرک، قتل، شرک ہے، قتل ہے، سحر ہے 3، اکل مال الیتیم، اکل مال الیتیم، اکل الربا 5 ہو گئے،
فرار من الزحف 6، قذف المحصنات 7، ان 7 کبائر کو بیان کیا۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، گویا کہ ہر کبیرہ کا مرتکب اسی دروازے سے جائے گا۔ تو عام طور پر جو کبیرہ کی تعریف کرتے ہیں، کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پر حد کا ذکر ہو، جس کی اوپر لعنت کا ذکر ہو، جس پر شدید وعید کا ذکر ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ امور اضافیہ میں سے ہیں، ہر اوپر والا نیچے کے لیے کبیرہ ہے، ہر نیچے والا اوپر والی کے لیے صغیرہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ مت کرو۔ کیسے؟ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، صغیرہ کو چھوڑ دو، کبیرہ کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ ذِي الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، اور ایسا کرو جیسے کانٹوں کی زمین سے گزرتے ہو اور آدمی اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ بڑا کانٹا ہے یا چھوٹا کانٹا، سب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى، کسی صغیرہ کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنتے ہیں۔ تو جب تم اصرار علی الصغیرہ کرو گے تو کبیرہ بن جائے گا۔ فرماتے ہیں من الکبائر اللہ یستتر من بولہ، مصنف نے بول ہی کہا تاکہ یہ بتلا دے کہ بول الانسان نجس ہے، بول الحیوان نہیں، حیوان معقول۔ آپ کو بتایا کہ بول ہی بھی ہے، البول بھی آیا ہے۔ اکثر عذاب القبر من البول، رواہ الدارقطنی ورواہ الحاکم۔ فرماتے ہیں حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وعنہم۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ، مکہ یا مدینہ کے باغ سے گزرے، اور صحیح مدینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا اور پیشاب سے نہیں بچتا تھا، تو اس کے لیے یہ آیا کہ عام عذاب قبر اس میں سے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر قبر کی تنگی آئی، اس لیے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے۔ حالانکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات پر عرش ہل گیا، عرش کو خوشی ہوئی۔ جیسے کوئی کسی کو خوشی ہو تو خوشی کی وجہ سے اٹھ کر کے معانقہ کرتا ہے، تو اسی طرح عرش کانپنے لگا اور عرش ہل گیا، حرکت میں آگے جھوم گیا۔ یوں اس کو اہتز العرش
لموت سعد بن معاذ، بخاری پہلی جلد کے آخر میں. احتض اس کو کیا، واہ واہ سعد بن معاذ آ گئے، سعد بن معاذ ہمارے قریب آ گئے. تو ان کے لیے یہ کہنا کہ ان پر عذاب قبر ہوا تھا اس لیے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، وہ روایات ضعیف ہے. ہاں زغطۃ القبر کی روایت صحیح ہے، لیکن زغطۃ القبر اس کا ایک مطلب ہے قبر کی تنگی اور پھر جلدی فراخی، قبر کی وحشت اور جلدی، اس کے بعد فراخی ہو گئی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے اوپر عرش حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات پر جھوم گیا، یوں اس کو کہتے ہیں جھومنا، او بہترین شعر پڑھا فلان نے، لوگ جھومتے ہیں. اسی طرح زمین بھی جھوم گئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات پر. اور زمین کا جھومنا یہ ہے کہ زمین نے ان کو اس طرح گود میں پکڑ لیا جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں پکڑتی ہے. یہ وہاں عرش اور یہاں فرش، عرش اور فرش دونوں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوش ہو گئے، اس لیے کہ وہاں پہنچ گئے، روح پہنچ گئی اوپر علیین میں. انبیاء علیہ السلام کی روح ارواح کہاں ہیں؟ اعلی علیین میں. اولیاء کی ارواح، شہداء کی ارواح کہاں ہے؟ علیین میں. روح وہاں پہنچ گئی اور جسد زمین پر پہنچ گیا، تو وہاں عرش خوش اور یہاں زمین خوش. تو اسی طرح جیسے بچے کو گود میں پکڑتے ہیں. اور آپ کو بتایا کہ جس روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ تقصیر کرتے تھے، پیشاب سے نہیں بچتے تھے، اس کی سند میں ابو معشر نامی راوی ہے. ابو معشر منکر الحدیث ہے. دوسری راوی ہے قاسم ابن عبد الرحمن، وہ بھی منکر الحدیث ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ صحابہ کرام کی عظمت کو ذہن میں رکھنا چاہیے رضی اللہ عنہم اجمعین. فسمع صوت انسانین يعذبان في قبورهما، دو آدمیوں کی آواز سنی، معذب فی القبور تھے، دو آدمیوں کی آواز معذب فی القبور. اور عذاب القبر کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے انسان اور جنات سے، لیکن کبھی کبھی بطور کرامت اور بطور معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا. اس کو کہتے ہیں کشف القبور. تو ایک کشف القبور ہے، ایک کشف الصدور ہے، ایک کشف الامور ہے. کشف القبور کہ قبر منکشف ہو جائے، کشف الصدور کسی کے سینے میں ایک بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر کرے، کبھی کبھی احیاناً. جیسے علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں ان کی مخصوص شاگرد نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے، طالب علم کہتے ہیں کہ میں فلان جگہ سے آیا اور دمشق میں مجھے علم کو طلب کرنا تھا، علم کی تلاش میں آیا، لیکن میرے پاس سب کچھ ختم ہو چکا تھا، دراہم دنانیر کچھ بھی نہیں، اور بھوک لگی ہوئی تھی. اتنے میں ایک شخص سامنے آیا، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور میری جیب میں دراہم رکھے اور چلا گیا.
میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے بتایا اس کو تم نہیں جانتے، یہ علامہ ابن تیمیہ ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کو بھی کشف الصدور ہو گیا۔ اس کا حوالہ اس لیے پیش کیا کہ علامہ ابن تیمیہ کے معتقدین اس کو مان لیں۔ تو اس کو کشف الصدور کہتے ہیں۔ یہ احیاناً ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اور یقین کے درجے میں نہیں، ظن کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ کشف الصدور بھی ہے اس کی سینے میں تھا کہ میرے پاس دل میں تھا کچھ نہیں۔ کشف الامور بھی ہے، اس کی فقیری اس پر ظاہر ہو گئی اور کہا بس جیسے مجھ سے ملاقات کی تو واپس چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذبین کی آوازیں سنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذبان وما يعذبان في کبیر، یہ دونوں معذب ہے، وما يعذبان في کبیر، اور کبیر گناہ میں نہیں۔ ثم قال بلا، بلکہ کبیرہ ہے۔ بلا کا مطلب بلکہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی کہے یہ تعارض ہے، کبیرہ نہیں ہے، پھر فرمائے بلا بلکہ کبیرہ ہے، ایک جواب یہ ہے کبیرہ نہیں ہے فی اعتقادہم، اور بلا بلکہ کبیرہ ہے عند اللہ، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں عظیم کبیر ہے۔ یا کبیرہ نہیں ہے وَاِعْتِيَادُهُ کبیر، اور جب اس کو عادت بنا دے تو پھر کبیرہ بن جائے گا۔ یا وجود حسی میں صغیرہ ہے اور وجود شرعی میں کبیرہ ہے، شریعت کی نظر میں کبیرہ ہے۔ یا قبل الوحی فرمایا کبیرہ نہیں ہے، اور بعد الوحی فرمایا کبیرہ ہے، ان کو وحی ہو گئی حضرت کو۔ اور اگر کوئی کہے کہ خبر میں تو نسخ نہیں، یہ تو خبر ہے، خبر دے دی کہ یہ کبیرہ ہے، خبر دے دی کہ یہ کبیرہ نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ جو خبر حکم پر مشتمل ہو اس میں نسخ ہوتا ہے، اور یہ خبر حکم پر مشتمل ہے کہ کبیرہ ہونا صغیرہ ہونا حکم ہے۔ یا یہ کہ کبیرہ نہیں ہے یعنی کبائر سبعہ میں داخل نہیں، وہ کبائر سبعہ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جس میں شرک ہے، قتل ہے، سحر ہے۔ دیکھو سحر حرام ہے، بلکہ سحر کفر ہے۔ اگر وہ سحر مقرون ہو غیر اللہ سے استمداد پر، غیر اللہ سے مدد، شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر کفر ہے۔ تو کبیرہ ہے لیکن کبائر سبعہ میں شامل نہیں۔ یا ترجمہ یہ ہے کہ کبیرہ نہیں ہے یعنی لا یشق الاجتناب عنہ، اس سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسان ہے۔ اور ہے کبیرہ، اور کبیرہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ثم قال بلا، کیوں نہیں، کبیرہ ہے، یا آسان ترجمہ بلا بلکہ ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے
جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلا کان ثم قال بلا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کا تعلق مسلمین کے ساتھ ہے، وہ مسلمان تھے، اس لیے صحابہ کرام نے ان کا نام نہیں لیا، استتارا علیہم، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے نام نہیں لیا کون ہے کون نہیں ہے. اور حضرت جابر کی حدیث جس میں قبر پر شاخوں کو رکھا تھا اس کا تعلق مشرکین کے ساتھ ہے، اور یہاں مسلمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ حضر کا واقعہ ہے، وہ سفر کا واقعہ ہے حضرت جابر والا. یہاں مسلمین ہے، وہاں مذکور ہے ہلکا فی الجاہلیت، مشرکین تھے. یہ حضر کا واقعہ، وہ سفر کا واقعہ، یہ مسلمین کا واقعہ، وہ مشرکین کا واقعہ. یہاں سبب العذاب ذکر ہے، نمیمہ وغیرہ، وہاں سبب العذاب کا ذکر نہیں حضرت جابر کی روایت میں. اور یہاں جریدتن کا ذکر ہے، ایک جریدے کو 2 ٹکڑے کر دیا، وہاں جریدتین کا ذکر ہے، اس لیے دونوں الگ الگ واقعات ہیں، ابن عباس کا واقعہ اور حضرت جابر کا واقعہ. دونوں میں یہ فروق ہے جو آپ کو بتلائے گئے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، وہ الگ ہے. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبور النساء ہلکن فی الجاہلیت، اور پھر ان کی قبروں پر شاخ کو رکھا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں الگ واقعہ ہے، مر علی قبر رجل کی قبر پر، لا یتطہر من البول، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، وامرأة تمشی بالنمیمہ، تو وہ الگ واقعہ ہے. تو 4 واقعات، ابن عباس والا واقعہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ابو ہریرہ جو واقعہ نقل کرتے ہیں، اور مر بقبور النساء، یہ الگ ہے. وکان فرمایا ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا یمشی بالنمیمت، وہ چلتا تھا چغلی کے ساتھ، یعنی چغلی کرتا تھا. نم یا نمو اس کے معنی ہے مزین کرنا. جو آدمی ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا ہے تو اس کو خوبصورت بناتا ہے، مزین کرتا، اس پر پالش لگاتا ہے تاکہ لڑائی جاری کر دے. تو ایک نمیمہ کرتا تھا. نمیمہ کیا ہے؟ ذکر الحدیث بقصد خبیث، بات کو نقل کرنا بری نیت سے. اور ایک روایت میں یہ کہ غیبت کرتا تھا، غیبت بھی کرتا ہوگا، نمیمہ بھی کرتا ہوگا. غیبت کیا ہے؟ ذکر العیب فی حالت الغیب، حالت غیب میں کسی کے عیب کو ذکر کرنا. یہ دونوں اچھی تعریفیں ہیں، پالش والی تعریفیں. ثم دعا بجریدۃ، یہاں ایک جریدہ ہے. جریدہ شاخ، کھجور کی شاخ کو کہتے ہیں جو پتوں سے مجرد ہو، اور یہاں مطلق شاخ مراد ہے. فکسرها کسرتین، فقطعها ٹکڑتین، 2 ٹکڑے. فوضع على كل قبر منهما كسرة ٹکڑة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله، ممکن ہے، شان یہ ہے، ان يخفف عنهما ما لم تيبسا،
لغوی معنی مراد نہیں ہے کہ جب تک خشک نہ ہو تو تخفیف ہے اور جب خشک ہو جائے تو تخفیف نہیں ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ ما لم تیبسا کا مطلب یہ ہے قبل یبسہما، ان کے خشک ہونے سے پہلے پہلے عذاب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی نظیر یہ ہے من ہم بحسنۃ، جس نے حسنے کا ارادہ کیا، کتبت لہ حسنۃ ما لم یعلم اے قبل العمل، ما لم یعمل اے قبل العمل، عمل سے پہلے پہلے حسن لکھا جائے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ نے یہ کہا اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عدول ہے، اور عادل اس کو کہتے ہیں جس نے گناہ کبیرہ نہیں کیا ہو، اور اگر کیا ہو تو اس سے توبہ کر لی ہے، اور یہاں تو عذاب قبر تب ہوا کہ انہوں نے توبہ نہیں کی، جب توبہ نہیں کی تو وہ عدول کیسے بن گئے؟ اور یہاں صحابہ کا واقعہ ہے، مسلمین کا واقعہ ہے، اور یہ کہنا کہ منافقین تھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح جو دوسری روایت میں آتا ہے کہ فلان نے ایک چادر کو چرایا تھا اس لیے اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے اور شعلے ہو رہے ہیں، وہاں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ منافق تھے یا کافر تھے۔ تو اس قسم کے واقعات کا کیا جواب ہے؟ اسی طرح من ذبح نفسہ، زخمی ہوا تھا، اپنے آپ کو ذبح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذاب قبر کے بارے میں بتلایا۔ تو ان سب پر اشکال ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات نے کبیرہ کا ارتکاب کیا، لیکن یہ کبیرہ ان کے خیال اور ان کے اجتہاد میں صغیرہ تھا، اور جب ان کے اجتہاد میں صغیرہ تھا، کیوں؟ مثلا پیشاب کی چھینٹوں کو معمولی سمجھا، یہ تو معمولی چیز ہے، معاف ہے۔ نمیمہ اور چغلی کو مصلحت اور فائدہ سمجھا کہ میں فلان کی بات دوسرے کو پہنچاؤں گا تو وہ اس کو سمجھا دے گا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو چادر کو چرایا مال غنیمت سے، اس کو مال مشترک سمجھا۔ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا زخمی کی حالت میں، تو وہ جلدی نجات چاہتے تھے کہ میں جلدی نجات، ویسی بھی مرنا ہے تو ذرا پہلے مر جاؤں گا، تو یہ ان کا اجتہاد تھا۔ تو گناہ کبیرہ تھا لیکن ان کے خیال میں صغیرہ تھا، ان کے خیال میں کبیرہ نہیں تھا، تو یہ گناہ برزخ کی طرف بن گیا، برزخ کی طرف۔ ایک کبیرہ ان کے خیال میں صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ان کے خیال میں معاف ہے، تو ھذا الگناہ، یہ معصیت برزخ کی طرح ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان، تو مناسب یہ ہے کہ اس کی سزا بھی ان کو مل گئی برزخ میں، اور جب برزخ میں سزا مل گئی تو پاک ہو گئی، اور عدالت کے ساتھ منافات نہیں ہوئی، اس لیے کہ برزخ دنیا کے ساتھ ملتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کا فدیہ دیتا ہے، فدیہ دینا پڑتا ہے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد وہ قبر میں ہے، جب فدیہ دے دیا تو صاف ہو گیا۔ اگر روزے نہیں رکھے تو روزے کے فدیہ کب دیتے ہیں؟ مرنے کے بعد، جب فدیہ دے دیا تو صفائی ہو گئی، جیسے توبہ کر لی۔
حج نہیں کیا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا. یہ برزخ ایک حیثیت سے دنیا ہے، ایک حیثیت سے آخرت ہے. تو جب برزخ میں صفائی ہو گئی تو یہ ایسا ہے جیسے دنیا میں صفائی ہو گئی، اور جب دنیا میں صفائی ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. تو یہ ان کا اجتہاد تھا کہ یہ صغیرہ ہے یا نہیں، کبیرہ ہے. اور اگر کوئی کہے مجتہد کو تو اجر ملتا ہے تو ان کو تو گناہ مل گیا. تو جواب یہ ہے کہ مجتہد کو اجر ملتا ہے جب اجتہاد اپنے محل میں ہو، اور یہ اجتہاد اپنے محل میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت اس کا کیا حکم ہے. جب اجتہاد اپنے محل میں نہ ہو تو اس پر سزا ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات میں لدود پلایا، یعنی ان کی منہ میں دوائی ڈال دی، حالانکہ پوچھنا چاہیے تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اجازت کے بغیر جس نے یہ کام کیا ان سب کی منہ میں پانی اور ڈال دو، دوائی ڈال دو، سوائے عباس کے، کیونکہ وہ شریک نہیں تھے. تو یہ اجتہاد کا محل تب ہوتا ہے جب کہ پوچھ لینا چاہیے، اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اجتہاد فی غیر محل ہی ہے، اور اجتہاد فی غیر محل ہی صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے الصحابۃ کلہم عدول، اس کے ساتھ یہ واقعہ منافی نہیں ہے. وہ ہے کہ برزخ میں صفائی ہو گئی. جب برزخ میں صفائی ہو گئی تو یہ ایسا ہے جیسے دنیا میں کسی کے اوپر حج جاری ہو جائے یا دنیا میں کسی کے اوپر سزا ہو جائے. ایک طالب علم آیا، اس نے کہا جب صحابہ کرام عادل ہے تو پھر یہ عذاب قبر کا واقعہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا واقعی آپ یہاں سے فارغ ہے، اور جو میں نے 15-20 منٹ تقریر کی تھی آپ نے سنی نہیں. کیا کریں؟ امریکہ یا پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا تھا، یہ کسی جگہ. کہا اس کا کیا جواب ہے؟